جن بچوں نے 10+2 کا ایگزام پاس کیا ہے اور اب وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے انجینئرنگ شعبے میں جانا چاہتے ہیں تو آج وہ میری بات غور سے سن لیں۔ میں ذاکر ملک بھلیسی ہوں اور آپ سبھی کو میری جانب سے آداب و سلام۔ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے اسکول آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے ماتحت چلنے والے بی ٹیک کورسز کے بارے میں آپ کو کچھ جانکاری آج اس ویڈیو کے اندر دینے جا رہا ہوں۔ ہمارے کالج آف انجینئرنگ کے ماتحت کل 5 کورس چلائے جاتے ہیں، جن میں سول انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی انجینئرنگ اور الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ شامل ہیں۔ ان تمام کورسوں کے لیے جو ایلیجبلٹی ہے وہ 10+2 ہے اور 10+2 میں 45% سے ابو مارکس ہونے چاہیے۔ 5% کی چھوٹ دی گئی ہے ایس سی اور ایس ٹی کینڈیڈیٹس کے لیے، یعنی انہیں 40% سے زائد نمبرات 10+2 میں ہونے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ 10+2 لیول پر فزکس اور میتھمیٹکس کے مضامین جو ہیں وہ انہوں نے پڑھے ہونے چاہیے، اور وہ کینڈیڈیٹ جن کا 10+2 کا رزلٹ ایویٹڈ ہے وہ بھی پروویژنلی ہمارا فارم جو ہے وہ ہماری ویب سائٹ پر بھر سکتا ہے۔ ان تمام 5 کورسوں میں داخلہ کے لیے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کی طرف سے ایک انٹرنس ایگزامینیشن منعقد کیا جاتا ہے اور اس کو پاس کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سول کو چھوڑ کر باقی جو 4 کورسز ہیں ان میں وہ کینڈیڈیٹ جنہوں نے جے ای کا ایگزام پاس کیا ہو یا پھر بورڈ آف پروفیشنل انٹرنس ایگزامینیشن میں بیٹھے ہوں ان کو بھی داخلہ دیا جا سکتا ہے۔ ان تمام کورسوں میں راجوری پنچ کی ایک کیٹیگری ہے جس کو آر پی آر کیٹیگری کہتے ہیں، اور 25% کوٹا جو ہے راجوری پنچ کے طلباء کے لیے اس میں رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے آنریبل وائس چانسلر پروفیسر اکبر مسعود صاحب نے اس بار جو بھی گرل اسٹوڈنٹ ہیں، جو ٹاپر 2 اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی 50% فی کو اور کم کرنے کا اعلان کیا ہے، جو بہت ہی اہم ڈیسیجن ہے اور تمام لوگوں نے اس کو ویلکم کیا ہے۔ لیکن اس کا بھرپور فائدہ جو ہے وہ گرلز اسٹوڈنٹس کو اٹھانا چاہیے اور بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے ان 5 بی ٹیک کورسوں میں ان کو بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے ہمارے اسکول آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ان 5 کورسوں میں جو فارغ التحصیل طلباء ہمارے اس یونیورسٹی سے نکل کے بڑی نیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنیز میں بہت بڑے بڑے عہدے جو ہیں وہ حاصل ہوئے ہیں، اور ہمارے یہاں بہت ہی بہترین فیکلٹی ہے اور بہت ہی اچھے انتظامات ہیں جو کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو پاس آؤٹ پروڈکٹ نکلتا ہے یہاں سے وہ بہت ہی کمپیٹنٹ پروڈکٹ نکلتا ہے، اور اسی لیے بڑی بڑی کمپنیاں جو ہیں انہیں اپنے کمپنیوں میں بہت اونچے عہدوں پر فائز کرتی ہیں۔ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے سول انجینئرنگ شعبے سے فارغ التحصیل طلباء کو نوکری حاصل کرنے میں کوئی مشکلات درپیش نہیں ہوتی۔ جموں کشمیر کے شعبوں میں اس وقت ہمارے بچے بطور انجینئر کام کر رہے ہیں۔ انکش ابرول، رجت شرما، بشارت ربانی، ابرار سہیل، سائق سجاد، اعجاز احمد، ظہور چودھری، یونس ماجد جیسے فارغ التحصیل کئی بچے اونچے عہدوں پر جموں کشمیر سرکار کے مختلف محکموں میں کام کر رہے ہیں۔ الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے والے ہمارے کئی طلباء ہیں جنہیں کئی نیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنیز میں اونچے عہدوں پر فائز کیا گیا ہے۔ 36 لاکھ روپے کی تنخواہ پیکیج پر انجینئر تابش فہیم میرین انڈسٹری قطر میں بطور انوائرمنٹل انجینئر تعینات ہیں۔ انوپ بھگت چین کی شنزن ٹی سٹار میں ہیڈ آپریشنل اسٹریٹجی مینیجر ہیں۔ پنکج ڈوگرا اریکسن کمپنی میں ریڈیو ایکسس نیٹ ورک انجینئر ہیں، جبکہ انکت ڈابر معروف کمپنی کلکس کے ہیڈ انجینئر ہیں، اور محمد فدیل جو ہے وہ نٹشل کے ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز ہیں۔ بی ٹیک انفارمیشن ٹیکنالوجی انجینئرنگ کے ہمارے جو فارغ التحصیل بچے ہیں وہ بھی اہم عہدوں پر دنیا کے کئی ممالک میں کام کر رہے ہیں۔ انجینئر زبیر الاسلام یو اے کی بیٹا سافٹ لمیٹڈ کمپنی میں بطور کنٹری مینیجر کام کر رہے ہیں۔ انجینئر سامیہ خان ایسوسیٹ سیکیورٹی کنسلٹنٹ ہیں۔ انجینئر معروف قادری کے ایس آفیسر ہیں جموں کشمیر سرکار میں۔ انجینئر عارف تانترے ٹی او ایس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ انجینئر افروز راتھر کے ایس آفیسر ہیں جموں کشمیر سرکار میں۔ انجینئر منیشا شرما کیپ جمنی کمپنی میں ایسوسیٹ کنسلٹنٹ کے عہدے پر فائز ہوئی ہیں، جبکہ انجینئر فرقان احمد خان یو اے کے
ڈیجو ٹیلی کام کمپنی میں بطور مینیجر تعینات ہیں۔ اسی طریقے سے الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ کے ہمارے فارغ التحصیل طلبہ کئی بڑی کمپنیوں میں اس وقت کام کر رہے ہیں۔ انجینئر عاقب اللہ کیولکم میں سینئر مینیجر ہیں۔ انجینئر سجاد راتھر L&T میں سینئر انجینئر ہیں۔ انجینئر ادلیب جان ڈیل ٹیکنالوجی میں اپلیکیشن سپورٹ انجینئر ہیں، جبکہ انجینئر زاہد منظور ریلائنس ٹیلی کام میں FTTX مینیجر ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ کے جو بچے ہیں وہ بہت ہی اہم موضوع پر فائز ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر میں کیس ٹاپر انجم بشیر خان ہمارے کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ کے ہی اسٹوڈنٹ ہیں اور اس وقت پونچھ ضلع میں تعینات ہیں۔ اس کے علاوہ جاوید احمد وانی کیولکم میں سینئر سافٹ ویئر انجینئر ہیں اور بہت ہی اہم پیکیج پر انہیں تعینات کیا گیا ہے۔ بلیو آلٹر میں جاسر نذیر وانی سینئر کنسلٹنٹ ہیں۔ خالد جاوید اوریکل میں سافٹ ویئر ڈیولپر ہیں۔ اس کے علاوہ سید محمد معظم اوریکل میں سینئر سافٹ ویئر انجینئر ہیں۔ وسیم وانی ٹیکنیکل لیڈ کرتے ہیں آریا کا نیٹ ورکس کو، اور اویس حقاق بہت ہی معروف کمپنی مائکروسافٹ میں پروجیکٹ مینیجر ہے۔ اب ان کورسوں کی فی کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 2020 میں ان کورسوں کے لیے جو فی پر سیمسٹر لی جاتی تھی وہ 63,000 پر سیمسٹر فی تھی، لیکن آج موجودہ وائس چانسلر پروفیسر اکبر مسعود صاحب کی دانشورانہ سوچ رہی ہے۔ انہوں نے گزشتہ سال جو ہے 50% فی کو کم کیا اور اس سال 10% فی کو اور کم کر دیا، اور اب کل ملا کر جو فی ہے ان کورسوں کی پر سیمسٹر کی وہ 29,500 روپے ہے، یعنی 63,000 سے اب 29,500 روپیز پر سیمسٹر فی جو ہے وہ بچوں کو دینی ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا قدم ہے، اور اس قدم سے ہمارے جو انجینئرنگ کے تمام کورسز ہیں ان کورسوں میں انرولمنٹ بھی بڑھ گیا ہے، اور اس سال بھی امید ہے کہ اس سال اور انرولمنٹ جو ہے ان تمام کورسوں میں بڑھے گا۔ آپ کو ان کورسوں کے متعلق کوئی بھی جانکاری حاصل کرنی ہو تو اس سکول کے جو ہماری ڈین ہیں اور کالج کے جو پرنسپل ہیں پروفیسر آصف حسین صاحب، آپ ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنسز کے کوارڈینیٹر خلیل احمد صاحب، الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ کے کوارڈینیٹر وشال پوری صاحب، الیکٹریکل انجینئرنگ کے کوارڈینیٹر شفقت نبی مغل صاحب، سول انجینئرنگ کے کوارڈینیٹر ڈاکٹر پرویز عالم صاحب، اور IT انجینئرنگ کے کوارڈینیٹر راکیش سنگھ سمبیال صاحب سے براہ راست رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور ان سے پوری جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 10 جولائی کو فارم بھرنے کی آخری تاریخ رکھی گئی ہے، لیکن آپ اس کا انتظار بالکل نہ کریں۔ آپ ہماری ویب سائٹ www.bgspu.ac.in پر آج ہی جائیں اور اپنا فارم وہیں پہ فل کریں۔ 650 روپے کی فی جو ہے فارم کی ان کو دینی پڑے گی، اور وہ آن لائن ہی ان کو دینی ہے۔ آپ کو ویب سائٹ پہ جانا ہے، وہاں پہ رجسٹر کرانا ہے اور وہیں پہ اپنا فارم جو ہے وہ سبمٹ کرنا ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ پھر کسی سبجیکٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے آؤں گا، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔ اس نور کے مرکز کا ہر ذرہ ستارہ ہے، دانش گئے بابا۔